السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت مندان پاکستان کی خدمت میں محمد ادریس آصف کا سلام ہے۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو خوشیاں عطا کرے، سلامت باکرامت رکھے اور نیا سال ہر درجے میں مبارک۔ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اگرچہ ہماری ترتیب کا سال تو محرم کی یکم کو ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ مسلمان پوری دنیا کا، پوری کائنات کی ہر چیز کا کریم رب کے فضل و احسان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے وسیلہ جمیلہ سے ہر چیز کا مالک ہے۔ اس چیز پہ بھی مسلمان کا راج ہے، اس چیز پہ بھی مسلمان کا راج ہے۔ اگر مسلمان اپنی ترتیب پہ ہو تو اسی کو اقبال مرحوم نے ارشاد کیا کہ مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو اوطان میں، وطن میں جو بھی چیزیں، جو تقاضے ہوتے ہیں، سبھی مسلمان کی ہیں اور مسلمان ان کا مالک ہے۔ بہرحال مبارکیں ہوں ہر ایک عظمت و توقیر رکھنے والے، مہربان، روشن ضمیر، محسن مزاج اور امت مسلمہ کا اور اسلام کا درد رکھنے والا ہر بندہ قابل مبارکباد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سال آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن استحصال ختم نہیں ہوتے اور ہماری ترقیات میں اضافہ نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے ترقی ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ منزل اگر 4 منزلہ بلڈنگ ہے تو وہ 8 منزلہ بن جائے، یہ ترقی ہے۔ حالانکہ ترقی یہ نہیں ہے، ترقی یہ ہے قول و فعل میں تضاد نہ ہو اور جو ہم کریں وہی کہیں، جو کہیں وہ کریں، اور جو دعویٰ ہو وہی دلیل ہو، اور جو دلیل ہو وہی عمل ہو۔ یہ نہ ہو کہ مجھ جیسا جو قاری، مولوی یا اس قسم کا کوئی بندہ ہو، وہ مسجد کے محراب میں اگر میں نماز پڑھا لوں، اپنی بات کرتا ہوں، لیکن بات میں دنیا داری کی کروں، تو یہ میرا محراب میں بیٹھنا، ممبر پہ بیٹھنا، یہ دنیا داری ہے اگر رخ سیدھا نہیں۔ اور جانے من اگر رخ سیدھا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اگر میں شاپ سینٹر پہ بیٹھا ہوں، میں کسی بھی جگہ پہ ہوں، کوئی بھی بزنس ہے میرا، تو میں دیندار ہوں اگر رخ سیدھا ہے۔ اگر قبلہ ٹیڑھا ہو گیا، یعنی میں نے اپنے دل کا قبلہ ٹیڑھا کر لیا، تو میں دیندار ہو کر بھی دیندار نہیں ہوں، میں دکاندار ہوں۔ اور اگر الحمدللہ دل کا قبلہ سیدھا، تو پھر میں دکاندار ہونے کی حیثیت سے بھی دیندار ہوں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ آج کل ایک نیا مزاج بن چکا ہم لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ ہر بندے کی ایک خواہش بن چکی ہے کہ ہم لوگ کوئی ایسا کام کر لیں جس میں پیسہ بہت اکٹھا ہو جائے۔ جانے جہاں میں آپ کو ایک گزارش کر دوں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کی حفاظت کرے، مجھ گناہ گار سمیت۔ یہ صرف مزاج ہے، خدا را اس چیز کو چھوڑ دیں۔ پیسے کا اکٹھا ہونا مقدر کے ساتھ ہے، جو ہو جائے وہ حلال کا ہو جائے۔ راتوں کو ایسے گزار لینا کہ بھوک کی صورت میں رات گزر جاتی ہے، لیکن جب انسان حرام کھا لیتا ہے تو کئی راتیں خراب ہو جاتی، قسمت کی رات ہو جاتی، مقدر کی رات ہو جاتی ہے، مزاج کی رات ہو جاتی ہے، اور نسلوں کی رات ہو جاتی۔ اس لیے اگر میری بھوک کے ساتھ رات گزر گئی تو وہ صرف رات ہی گزر گئی، لیکن اگر حرام جمع کرنے کے بعد جو قبر میں پہلی رات آئی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اس بات کو
خصوصیت کے ساتھ دوسری میری گزارش کو، جسے کہتے ہیں نا کہ کم کہنا اور زیادہ سمجھنا، یعنی سماعت میں یہ کم ہوگی بات، لیکن سمجھنے میں جانے مانے اس کو ذرا دل میں جگہ دیں گے اور دعاؤں سے نوازیں گے۔ اور تیسری اور اہم بات وہ یہ میرے دیندار بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے دین متین کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات دین پر عمل پیرا ہونے والے لوگوں کی حفاظت بھی کرے، ان کی کفالت بھی کرے، اور ان کی غیب سے مدد بھی فرمائے۔ ان کے لیے یہ بات ہے کہ جس کا جو شعبہ ہے وہ اپنے شعبے میں پکا ہونے کے لیے عزم بالجزم کر لے کہ بہرحال کچھ مرضی ہو، میں نے اپنے شعبے میں الحمدللہ مخلص ہو کر کام کرنا ہے۔ جس کا جو کام ہے تو وہ اس کام میں اتنا پختہ ہو، اتنا سیریس اور اتنا سنجیدہ ہو، اور اتنی عظمت و توقیر کے ساتھ اسے کرے کہ دیکھنے والا بندہ متاثر اتنا ہو کہ وہ کرنے کا عزم کر لے کہ میں نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ یہ میری 2-3 گزارشات جو ہیں اس کو دل میں جگہ دیں، باقی دعاؤں سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میری ماڑی موٹی التجا کو آپ کے حق میں اور آپ کی بڑی دعاؤں کو مجھ جیسے گناہ گار کے حق میں قبول و مقبول کرے۔ اور انشاءاللہ رابطے میں ہیں۔ محمد ادریس آصف کا محبتوں بھرا سب عزت مندوں کو سلام پہنچے۔ اپنا بھی خیال رکھنا، اہل و عیال کا بھی خیال رکھنا، پڑوسی کا بھی خیال رکھنا، اور اسی طرح مستقبل کے حوالے سے بھی دعائیں کرتے رہنا۔ اور البتہ یہ ہے کہ ایک بات میں کہتا ہوتا ہوں بعض دوستوں کو جو میرے بے تکلف دوست ہیں، ان کو میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں، آپ محسوس نہ کرنا، آز راہ مزاح ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی آپ کے کرتوتوں پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے تو افسوس اس قوم پر ہے جس کے بڑے آپ ہیں۔ اس کا بنے گا کیا؟ اس قوم کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے ہم ایسا یعنی ماڈل بن کے اس انداز سے ہم پیش ہوں اپنے چھوٹوں کے سامنے کہ جس قوم کے وہ بڑے بنے وہ ہماری کسی درجے میں تو مثال دے سکے۔ ہم الحمدللہ ہر درجے میں اپنے اکابر کی مثال دے سکتے ہیں، چلو کہیں تو ہم بھی آ جائیں، کسی دھارے میں، کسی قطار میں، کسی لائن میں، کسی تاریخ کے سچے اوراق میں سے کسی ورق پہ تو ہمارا بھی کونے پہ نام آ جائے۔ تو اس درجے کی ہم الحمدللہ شرافت کو، دیانت کو، سنجیدگی کو اپنائیں، اور دنیا بھی اکٹھی کریں، بالکل ٹھیک، کوئی حرام نہیں، لیکن دنیا کا جو انداز ہے اس انداز سے اکٹھا نہ کریں۔ کریم رب سے دعا کریں کہ باری تعالی حلال اتنا وافر عطا کر کہ حرام کی طرف نگاہ نہ جائے، حرام کی طرف مزاج نہ جائے، اور برکات اتنی عطا کر کہ بے برکتی والے رزق کی پہچان نہ رہے اور طلب بھی نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب نصیب کرے بڑوں کا، اور طلب نصیب کرے اچھی ہر چیز کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔